کوئی شہری لے کر جا رہا ہے پتنگیں تو پولیس اہلکار مبینہ طور پر اس کو روکتے ہیں اور چیک کرنے کے بہانے جو ہیں اسے رشوت طلب کرتے ہیں۔ FIR درج ہے، ان چاروں نے 70,000 روپے لیے ہیں، ساتھ میں 50 گڈے بھی لیے ہیں۔ کچھ خبریں میں نے سنی ہیں آپ کے متعلق کہ آپ کی شاپ سے ٹریک سوٹ کسی باوردی شخص نے ڈیمانڈ کر کے لیا ہے، درست ہے؟ جی بالکل، میں دینے گیا تھا صرف اس پرپز سے کہ چلے میں ان کو ٹریک سوٹ دے دوں گا اور میری جو کائٹس انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں یہ مجھے مل جائیں گی۔ پولیس کے ہتھے کہاں سے چڑھا آپ کا ملازم؟ سٹارٹنگ بھی اس نے مجھے کہا کہ بھائی ادھے کرنے نے 100 گڈا میں رہا لنا 100 تسی رہا لو۔ جہاں پر محافظ 5,000 6,000 کے ٹریک سوٹ میں بک جائے، اس علاقے کی عورتوں کو، پبلک کو انصاف ملے گا؟ DIG فیصل کامران صاحب سے بات کی اس چوری سے ریلیٹڈ۔ ہم نے ایک ہفتے پہلے بات کی تھی اوکارا کی، جہاں پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ ایک کتا جو ہے وہ ایک لاش کو کھینچ رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ کھڈیا میں ہوتا ہے۔ ثنا 22 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ ذیشان نے ماں سے بدزن کر کے ماں کا گھر چھڑوا دیا اور یہ کہا کہ میں کرائے کا مکان تمہیں پچھلی گلی میں لے کے دیتا ہوں، وہاں پر دونوں بچے لو اور آ جاؤ، چھوڑ دو اپنی ماں کو، تمہاری ماں نہیں اچھی عورت۔ لے جا کر اس لڑکی کو برہنہ کیا، اسی کے کپڑوں سے اسی کے ہاتھ دونوں پیچھے باندھے، منہ باندھا اور پھر اس کے بعد اس کے جسم پر تیزاب گرایا۔ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے ایک مرد کے پاس اور اسے کہہ رہی ہے تم نے یہ مجھ سے کیا کروا دیا؟ دھیان سے فائر کرنا میری بازو میں کہ میرے دل پہ نہ لگ جائے، میری ہڈی پہ نہ مار دینا تم۔ پولیس آئی، اس کو کانپتی آواز سے لرزتے یہ کہتی ہے کہ ڈاکو آئے تھے، وہ ڈکیتی کر گئے ہمارے ساتھ، میرے میاں کو گولی مار گئے اور پیسے چھین کے لے گئے، ہم تو ابا کے گھر جا رہے تھے ان کو پیسے واپس کرنے کے لیے۔ دوستو ہائی لائٹس آپ نے دیکھی، بسنت میں اب صرف ایک روز رہ گیا ہے، اس ٹائم پر شہری اپنے لیے پتنگیں لے رہے ہیں۔ وہیں پہ کچھ شہریوں کی طرف سے شکایات بھی سامنے آئی کہ کچھ پولیس اہلکار مبینہ طور پر ان سے رشوت مانگ رہے ہیں۔ اس پر ایکشن بھی ہوتا ہے، وہ پولیس اہلکار معطل بھی ہوتے ہیں اور ان پر مقدمات بھی درج ہوتے ہیں۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم اسی طرح کی ایک اسٹوری آپ کے سامنے رکھیں گے جس کے اندر ایک شہری سے رشوت مانگی گئی اور اس کے آدھے گڈے جو ہیں وہ لے بھی لیے گئے۔ اب اس پر DIG آپریشن فیصل کامران صاحب کیا ایکشن لے رہے ہیں، یہ تمام حقائق، یہ پوری نیوز جاننی ہے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ تیمینہ صاحبہ، بسنت میں صرف ایک روز رہ گیا ہے اور اگر ہم باہر کے حالات کی بات کریں تو اس ٹائم لاہور میں جو عام طور پر 100-150 روپے کی پتنگ تھی، گڈا تھا، وہ اس ٹائم 500 600 یا پھر 1200 کا مل رہا ہے۔ مطلب قیمتیں جو ہیں وہ ٹرپل ہو گئی ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی شہری لے کر جا رہا ہے پتنگیں تو پولیس اہلکار مبینہ طور پر اس کو روکتے ہیں اور چیک کرنے کے بہانے جو ہیں اسے رشوت طلب کرتے ہیں مبینہ طور پر۔ یہ کچھ نیوز رپورٹ بھی ہوئی ہے۔ گجر پورہ سے اسی طرح کی ایک نیوز آتی ہے کہ 4 پولیس اہلکار جو ہیں وہ معطل کر دیے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ 70,000 رشوت مانگی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ نہ صرف گجر پورہ کی ہم بات کریں، اگر تھوڑی سی اجازت ہو پولیس کی جانب سے، وہ انویسٹیگیشن سے ہے یا وہ آپریشن سے ہے۔ لاہور کے کل ہیں تھانے 85 یا شاید 86 خاتون کا ملا کے، فیمیل والا۔ اب ان تمام تھانوں کو میں اور آپ چیک نہیں کر سکتے، نہ ہمیں رسائی دی گئی ہے، نہ اگر ہم چاہیں بھی تو ہمیں نہیں کرنے دیا جائے گا اور بہت سے ایلیگیشن لگ جائیں گے کہ یہ کام جن کا ہے وہی کریں گے، آپ صحافی ہیں تو آپ نہیں کریں گے۔ اوکے ڈن، ہم اس بات کو مانتے ہیں، لیکن اس بات کو ہم نہیں مانتے کہ 85 تھانوں میں ڈیلی بیسس پر لمبا چوڑا حساب نہ کریں، صرف اس ہفتے کا حساب کر لیں کہ کتنے پولیس ملازمین کے خلاف انہی کے تھانوں میں پرچے درج ہوئے رشوت کے یا پتنگوں سے ریلیٹڈ، بسنت سے ریلیٹڈ۔ آپ کو لکھ کے دیتی ہوں، آپ کی اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو اس کا ڈیجٹ نہیں ملنا، آپ کو اس کا رپلائی نہیں ملنا، کال ہوگی تو ڈسکنیکٹ ہو جائے گی۔ آخر کو جسے یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی قانون بنتا ہے نا، اس کو توڑنا کیسے ہے، اس کا حل کیا نکالنا ہے، یہ پہلے نکالا جاتا ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں گجر پورہ کی، میرے پاس تو نولکھا کی سٹوری بھی ہے کہ نولکھا والا سلسلہ کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، لیکن میں یہ کہوں گی کہ اگر تو پتہ چلے کہ ایک SHO، وہ سب انسپیکٹر ہے، وہ رشوت لے پتنگوں کے نام پہ یا بسنت کے نام پر، تو جو پرچہ درج ہے، اللہ کا واسطہ ہے وہ تو بتا دیں،
ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہمیں دکھاؤ بھائی لتر مارو ننگا کرو یہ کرو وہ کرو جو ہوتا ہے غریب کے ساتھ تھانوں میں. اور بڑے افسوس کے ساتھ موجودہ صورتحال میں جو کچھ ہوا ہمارے، میں تو اس کو بھائی کہتی ہوں، مجھے بہت ترس آتا ہے اس شخص پر، غلام مرتضیٰ، جس طرح سے اس کے ساتھ سلوک کیا گیا، اور جتنا وہ معصوم بندہ ہے باقاعدہ بتا رہا ہے کہ مجھے اس طرح سے مارا، اس طرح لٹایا اور یہ کیا اور اتنے مارے اور اتنے مارے. بہت تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی، مورائل ڈاؤن ہوا. خیر چھوڑیں اس ٹاپک کو، کیا رگڑے لگانے، بڑے رگڑے لگائے لیکن فرق کسی کو ذرا بھی نہیں پڑا. گجرپورہ کی بات کر لیتے ہیں جو آپ نے کیا سوال ہوا کیا. گجرپورہ میں؟ گجرپورہ میں جناب وہی ہوا جو آج کل ہر کوئی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کو تیار کھڑا ہے، خصوصی طور پر پولیس. کچھ پولیس والے، سارے نہیں، پورا ڈپارٹمنٹ تو نہیں ہوتا ایسا. 4 ملازم ہیں، انہوں نے بسنت کے نام پر، پتنگوں کے نام پر 70,000 روپے رشوت وصول کی. FIR درج ہے. نمبر 1 مرتضیٰ، نمبر 2 امجد، نمبر 3 شاہد اور نمبر 4 ہے عرفان. یہ کل ہو گئے 4. ان چاروں نے 70,000 روپے لیے، ساتھ میں 50 گڈے بھی لیے. کس سے لیتے ہیں، کیسے لیتے ہیں، ہوا کیا؟ مسئلہ یہ بنا کہ جو گڈیاں تھیں، جو گڈے تھے، اس پر غیر نمونہ یا QR کوڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس کے اوپر درج نہیں تھا. پولیس یہ کہتی ہے قانون کے مطابق کہ ہر وہ گڈا یا پتنگ جس پر QR کوڈ نہیں ہے وہ اللیگل ہے، اس کو پکڑ لینا ہے. یہ قانون بنایا گیا ہے، اس پر پکڑنا چاہیے، اس پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اب یہ جو انہوں نے پکڑے نا، اس پر QR کوڈ نہیں تھا. غلط ہوا، قانون توڑا. جس شخص نے اس کو پوچھنا چاہیے، اس کو بیچارے کو تو پوچھا ہی ہوگا 70,000 کی صورت میں اور 50 گڈوں کی صورت میں. FIR بھی درج ہو گئی ہے. میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں علی کے سوال ہے میرا، ان چاروں کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے اس کی بیل کتنے گھنٹے بعد ہوئی ہے؟ رات 2 گھنٹے بھی تھانے میں گزارے انہوں نے، اور گرفتاری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور اگر ہوئی تو آفیشیل ہوئی یا بس ٹھیک ہے یار آئندہ نہ کر. جہاں تک میری انفارمیشن ہے گرفتار بھی ہوئے ہیں، اور جو ایک روایتی پولیس کا انداز ہوتا ہے چھترول والا وہ بھی ہوئے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا کوئی تصویر سوشل میڈیا پر دی گئی ہے، پبلک کی ہے؟ بتایا تو یہی جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے تو بتانے میں بہت کچھ آتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے، مطلب میں ان چاروں کو نہیں جانتی، میں گجرپورہ میں کون لگا ہے SHO میں اسے بھی نہیں جانتی. میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ لاہور کی کمانڈ جس شخص کے ہاتھ میں ہے وہ شخص ایک کمپیٹنٹ آفیسر ہے. ان کے مطابق اور اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جس کے متعلق پتہ چلتا ہے اس پر فوراً ایکشن بھی لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ لتر بھی مارو اس کو. اب ایکشن وہ تو لیتے ہیں، نیچے کا عملہ اس پر امپلیمنٹ کرتا ہے یا پھر جی سر اوکے ڈن، فون بند، آگے پھر کام شروع، اگلی پھکی بیچو. آپ نولکھا کی بات کرتی، نولکھا میں کیا ہوا، وہاں کی کیا سٹوری ہے؟ کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ انارکلی میں ایک دکاندار ہے جس کی گارمنٹس کی شاپ ہے اور اس کے پاس جینٹس کے ٹریک سوٹس بھی ہوتے ہیں، کوئی مڈل کلاس کے آپ کہہ لیں 4,000 5,000 6,000 اس لیول کے، برانڈڈ ایڈیڈاس کی بات نہیں ہو رہی. اس کے بچے گڑیاں شڑیاں اڑانے کا بڑا شوق رکھتے ہیں. آپ کو تو لاہوری جو ہیں وہ بسنت کے نام پر یہ بات ایک پکی ٹھکی ہے، بڑے راضی ہیں. اندھا دھند پیسہ لگایا گیا، فیسٹیول ہے نا، پورا انجوائے کرنا ہے فیسٹیول. اور 25 سال بعد تو بحالی ہوئی، 25 سال سے اس پر پابندی ہے. اندر کے کھاتے معاملات ہوتے تو تھے لیکن اوپن نہیں تھے. یہ جو عمر ہے جس کی ٹریک سوٹ کی شاپ ہے، گارمنٹس کی شاپ ہے، یہ 200 گڈے منگاتا ہے پشاور سے. کارگو کے تھرو بھی لوگ منگوا رہے ہیں لیکن اس نے منگوائے ہیں ریلوے اسٹیشن کے تھرو بلٹی کی صورت میں. ملازم کو بھیجتا ہے جاؤ یار بلٹی آ گئی ہے، یہ نمبر ہے لے کر آ جاؤ. ملازم گیا، جا کے کاٹن لیا، باہر نکلا ریلوے اسٹیشن سے، آگے کھڑے ہوئے ہیں وردی والے شخص ASI. کیا ہے اس کے اندر؟ جو بحث مباحثہ جو گفتگو ہوئی ہوگی دسنا ہے مینوں کہ پھر میں کر لواں یہ وچ کڈ لواں کی ہے. بہرحال جو بھی اس کی گفتگو ہوگی، ایٹ دا اینڈ ڈیل یہ ہوئی کہ یہ تمہیں نہیں دینے. ملازم نے کہا سر میرے نہیں ہے، مجھے تو میرے صاحب نے بھیجا ہے، میرے صاحب کا یہ نام ہے، کال پہ بات کراؤ. کال پہ بات کرائی گئی تو اس نے کہا یہ نہیں ملنے تمہیں، بات ختم ہو گئی ہے. نہیں آپ بتائیں جو لین دین کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں لیکن گڈے چھوڑ دو کیونکہ میرے بچوں کا شوق ہے. یہ بحث مباحثہ ہوا، کال بند ہوئی. ASI نے نیکسٹ کال ملائی باس کو. باس کون ہے؟ SHO نعمان سب انسپیکٹر. بائی گاڈ میں ان کو نہیں جانتی، میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ حاجی انسان ہے، یہ اچھا انسان ہے، یہ برا انسان ہے. البتہ نام مجھے پتہ ہے اور سب انسپیکٹر ہیں، وردی والے ہیں تو ہم احترام کرتے ہیں، سمپل. اب یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ جو بھی گفتگو ہوئی، یہ تھانے سے آتے ہیں ہتھ کڑی لے کے،
ٹھک کر کے موقع پہ ہتھکڑی لگ جاتی ہے. ادھر سے ملازم جو ہے وہ اپنے صاحب کو بھی بلا لیتا ہے, ڈیل ہونے لگے, نہیں آئے تو نہیں چھڑنے ہیں, ہو نہیں سکتا. پھر اس کے بعد ڈیل کرتے 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 لوگوں کو ٹیبل ٹاک کے لیے ٹیبل اور چیئر کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو اس کی بھی نہیں ہوتی ہے, سڑک پہ کھڑے کو ڈیل کر لیتے ہیں. آدھے تیرے آدھے ہمارے, 100 گڈے لے جاتے 100 چھڑ جا. انہوں نے کہا نا اس طرح نہ کرو, میرے کوئی 60-70 ہزار روپے کے گڈے ہیں تو میں نے اپنے بچوں کے لیے منگائے ہیں, شوق خراب ہو جائے گا بچوں کو. میں نے کہا وہ آج آ جائیں گے تو بچے میرے سے جھگڑا بھی کریں گے. ایسے جو صاحب کوئی نہیں مانتے. کردہ کی ہیں تو؟ میں گارمنٹس کا کام کرتا ہوں. کدھر؟ انارکلی میں. کون سے کپڑے ہوتے ہیں؟ لیڈیز کے, جینٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر ٹریک سوٹ کوئی چیک کرا, سر اوکے, چلے گئے. لڑکا چھوڑ دیا پر گڈے نہ چھوڑے, گڈے لے گئے ساتھ. اب وہ بیچارہ جس نے اپنے بچوں کو یقین دلایا ہوا ہے تمہاری گڈیاں آ جائیں گی, ابھی بچہ بھیجا ہوا ہے, ملازم گیا ہوا ہے, لے آئے گا, رات کو آئیں گی. ایک بچوں کے ساتھ پیرنٹس کا ایک بانڈنگ جو ہوتی ہے, خصوصی طور پہ اس میں کہ پرومس کیا ہوا ہے کہ جی آج آ جائے گا, وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے پیرنٹس کے لیے, مجھے ایسا لگتا ہے. اب اس کے بعد یہ شخص کال کرتا ہے گھنٹے بعد, سر جی اپنی ویسٹ دسو, ویسٹ کنی ہے تھوڑی, ویسٹ بتاتا ہے. اچھا, یہ خود ہی آفر کرتا ہے کہ میرے سے یہ ٹریک سوٹ وغیرہ یہ لے لیں؟ یہ خود آفر نہیں کرتا, یہ تو صرف اتنا کہتا ہے کہ 200 کی لین دین کرنا ہے, گڈے چھڑ دو. وہ کہتا نہیں لین دین کوئی نہیں کرنا, گڈے ہمارے پاس ہیں تیرے سارے, البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ تم اس لڑکے کو لے جاؤ جو ملازم تھا اس کا. اور پھر ساتھ یہ بھی کہتا ہے 10 بھائی تو کرنا کی ہے, نعمان یہ کہتے ہیں. یہ بتاتا ہے جی میرا گارمنٹس کی شاپ ہے, اور پھر آگے ڈیمانڈ شروع ہوتی ہے. جب یہ کال پر گھنٹے ڈیڑھ بعد پوچھتا ہے کہ ویسٹ بتائیں, ویسٹ بتاتے ہیں ایس ایچ او. پھر یہ کہتا ہے کہ سر جی جدو تسی آفس آؤ گے تو 10 نا, آفس کس سے کہہ رہے ہیں؟ تھانے کو. کہتا اوکے. پھر تھوڑی دیر بعد جب یہ آفس آتے ہیں تو وہ باقاعدہ ایک واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں ان آفس, مطلب میں تھانے پہنچ گیا ہوں. یس, میں تھانے آ گیا ہوں, آ جا. اب اس کے بعد یہ ادھر کھڑے ہوئے ہیں, تھانے چلے گئے بائک کے اوپر. عمر جس کی شاپ ہے, تھانے جا کے سر جی میں آ گیا ہوں گیٹ پہ تھانے کے. اچھا آتا ہوں میں. اور پھر آتے نہیں ہے, 5-7 منٹ گزر گئے. پھر کال آتی ہے اور بات ہوتی ہے آسٹریلین مسجد ہے نا وہاں پہ آ جاؤ, ہم ادھر آتے ہیں. یہ واپس آسٹریلین مسجد آ جاتا ہے. اس کو تو بھائی تڑپ ہے 200 گڈوں کی, تو یہ تو پیچھے پیچھے ہے. اب آسٹریلین مسجد کے آگے ایک اے ایس آئی افتخار, ایک نعمان, سب انسپیکٹر, ایس ایچ او, اور تیسرا شخص جو ہے وہ ٹراؤزر شرٹ میں ہے. تینوں آ گئے, کہاں سے ایک دم نکل کے آئے ہیں. یہ شخص کہتا ہے عمر کہ مجھے نہیں پتا. شاپر دیا, شاپر کھول کے چیک کیا اندر کہ واقعی ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اندر کچھ نہیں ہے. وہ لے گئے شاپر, رفو چکر. گڈے نہیں دیے؟ گڈے نہیں دیے. یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں بسنت سے پہلے مل جائیں گے. پورے کے پورے 200؟ پورے 200 نہیں, 100. آپ ذرا مینٹالٹی اور کاروائی کا انداز چیک کریں. شاپر دیا, شرمندہ ہونے کی بجائے, نہ لینے کی بجائے, انکار کرنے کی بجائے چیک کیا کھول کے اندر مال ہے کہ نہیں ہے. اور کتنے کے ہوں گے؟ میرے خیال سے 4-5 ہزار کے. جہاں پر محافظ 5,000-6,000 کے ٹریک سوٹ میں بک جائے, اس علاقے کی عورتوں کو, پبلک کو انصاف ملے گا؟ آپ بتا دیں. پھر تو نقشے کے نام پہ رشوت ہوگی, پھر تو ریکوری کے نام پہ معاملات ہوں گے, پھر تو پوسٹ مارٹم کے نام پر فیسیں لی جائیں گی, بہت کچھ ہوگا پھر وہاں پر. تو پھر کیا کہیں ہم کہ سبھی ایسے ہیں؟ نہیں, سب ایسے نہیں ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں. تیمینہ صاحبہ, ابھی جو آپ بات کر رہی ہیں, جو آپ نے پوری ایک نیوز دی, وہ ایلیگیشن کی حد تک ہے, تو ہمیں کنفرم کرنا چاہیے جو عمر ہیں ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, تاکہ وہ اپنی زبانی ان کی جو فریاد ہے وہ ہم عوام کے سامنے رکھ سکیں, اپنی آڈینس کے سامنے رکھ سکیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. کال کر لیتے ہیں اگر آپ الاؤ کریں, اور پھر ان سے بات کر لیتے ہیں. آپ کال ریکارڈ کر لیں. آپ کا نام کیا ہے پورا؟ محمد عمر. محمد عمر. عمر آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا گارمنٹس کا کام ہے انارکلی میں. کچھ خبریں میں نے سنی ہیں آپ کے متعلق کہ آپ کی شاپ سے ٹریک سوٹ کسی باوردی شخص نے ڈیمانڈ کر کے لیا ہے, درست ہے؟ جی بالکل, میں دینے گیا تھا صرف اس پرپز سے کہ چلے میں ان کو ٹریک سوٹ دے دوں گا, اور میری جو کائٹس انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں یہ مجھے مل جائیں گی, کیونکہ وہ 200 پیسز تھے. یہ تقریباً 60-70,000 بن رہے ہیں. تو اس کی تھرو میں نے کہا ان کو میں کچھ ٹریک سوٹ دوں, کیونکہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ میری 36 ویسٹ ہے. تھانہ بتاتے ہیں آپ مجھے, تھانہ کون سا ہے؟ اسٹیشن کے سامنے ہی ہے, 9 لکھا تھانہ. 9 لکھا تھانہ. آپ نے اپنے ملازم کو بھیجا تھا کائٹس لینے کے لیے, یہ کائٹس کہاں سے آئی تھیں؟ یہ پشاور سے. پشاور سے آئی تھیں. اور کتنی تھی؟ 200 پیسز.
कैसे मंगवाई थी? ये कार्गो के थ्रू मंगवाई थी। तो फिर आगे पुलिस के हत्थे कहाँ से चढ़ा आपका मुलाजिम? ये रक्शे में रख रहा था मेरा लड़का ना, तो वहाँ पे मतलब वो देख रहा था, उसको पूरा वॉच कर रहा था। अच्छा वो जी। जब रक्शे में रख लिया उसने तो एकदम उसने उसको पकड़ लिया लड़के को, ये क्या है? कहा, जी बिल्टी लेने आया हूँ। बिल्टी तेरी मैं कट निकालता हूँ, बिल्टी ये क्या है? अच्छा, उसने एक दो- बिल्टी तेरी मैं निकालता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक हो गया। तो वो मौके पे ही लड़के ने मुझे फोन मिला दिया, ठीक है। ये पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। यूनिफॉर्म में था ये शख्स? हाँ, तो मैंने उससे बात की है, मैंने कहा यार भाई आपकी मेहरबानी है, छोड़ दे इसको। वो कहते हैं बिल्कुल, स्टार्टिंग भी उसने मुझे कहा है कि भाई अद्धे करने ने 100 गुड़ा मैं रहा लना 100 तुसी रहा लो। अद्धे अद्धे करने ने, मैंने अपने बच्चों ये भी कह रहा है वो फोन पर आपको कह रहा है अद्धे अद्धे करने ने। मैंने फिर नहीं यार मेरे बच्चों के लिए मंगवाए हैं, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ अच्छा चलो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ना 10 मिनट दो। मैं हार्डली 10-15 मिनट में उधर पहुंचा हूँ, तो उधर अड्डे पे मैं पहुंचा हूँ जी। जहाँ से उन्होंने पकड़ा था काशिफ को। जी। उन्होंने काशिफ को अंदर बिठाया हुआ था हथकड़ी लगा के। बगैर गिरफ्तारी बगैर पर्चे के, ठीक हो गया। नौलखा थाना में जी मैम। ठीक हो गया। फिर मैं जब उधर पहुंचा हूँ तो नुमान साहब थे उधर। जी, नुमान SHO से साहब। बात हुई, जी जी SHO साहब। मैंने कहा जी ये प्लीज गुड्डे आप दे दें। कह रहे नहीं, ये गुड्डे नहीं आपको मिल सकते। मैंने उनको बड़ी रिक्वेस्ट की है, इस तरह उस तरह, ये सही भी था कि इफ्तिखार साहब उधर, ठीक है। मेरी काफी रिक्वेस्ट की। तो वो मैंने उनका नंबर ले लिया, मैंने कहा सर आप मुझे अपना प्लीज नंबर दे दें। तो कह रहे हैं चलो मैं आपका लड़का छोड़ देता हूँ, ठीक है, लेकिन गुड्डे नहीं आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार आप गुड्डे भी दे दें, आपकी मेहरबानी है। नहीं नहीं जी गुड्डे में नहीं मिलते हैं। आप तुसी की कर दे हो? मैं कहा मेरा गारमेंट का काम है। मैं पहुंच के नौलखा थाने पे मैंने बाहर फोन किया, मैंने कहा नुमान भाई मैं आ गया हूँ, आप किधर है? इन्होंने मुझे कहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया मस्जिद के बाहर खड़ा हूँ, आप उधर आ जाओ। ऑस्ट्रेलिया मस्जिद के बाहर खड़ा हूँ, उधर आ जाओ। ठीक हो गया। मैंने बाइक स्टार्ट की है और मैं शॉपर मेरे हाथ में था जी मैं उधर पहुंचा हूँ। जी। उधर पहुंच के तो मैंने इनको कॉल की, उधर ये अवेल नहीं थे। मैंने इधर तो देखा तो वो उधर नहीं थे। ठीक है। जब मैं 5 मिनट को फोन किया तो फिर एकदम ये पीछे से मेरे पास आ गए, मुझे नहीं पता लगा कहाँ से आ गए। पैदल आए हैं या डाले पे या प्राइवेट गाड़ी पे? पैदल 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 पैदल। ठीक हो गया। साथ एक ASI था, ठीक साथ है। ये थे और सिविल में एक बंदा था। ASI का नाम पता है आपको? ASI का नाम शायद इफ्तिखार था या पता नहीं कुछ और था। और वो यूनिफॉर्म में थे? जी बिल्कुल यूनिफॉर्म। और SHO भी यूनिफॉर्म में थे? जी बिल्कुल यूनिफॉर्म में। आगे मैंने उनको लिफाफा दिया, उन्होंने वो ऐसा ही था कोई, उसने फटाफट लिफाफा खोल के चेक किया। मैं साजी मैंने गुड्डे दे तो कहता यार नुमान भाई कहने कि भाई 200 ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਡਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਗੁੱਡਾ ਮਿਲੇਗਾ। ठीक है। मैं कहा यार 100 की मतलब? कहता ਤੁਹਾਨੂੰ बसंत तो पहले 100 गुड्डा मिल जाएगा। कसम खाई उसने प्रॉपर के भाईजान मैं तो ना वादा करना है, करना मिल जाएगा। ठीक है। मैंने कहा यार अच्छा, मैं अब सोचने लग गया हूँ यार ये मैं क्या। उन्होंने लिफाफा पकड़ा है, चीजें चेक की हैं और फौरन दस्ती निकल गए। मतलब 2 मिनट की बात हुई है। लिफाफे में क्या क्या कुछ आप लेकर गए थे पुलिस के लिए, क्या था उसमें? एक ट्रैक सूट था, ठीक है। और एक ट्राउजर था। मैंने DIG फैसल कामरान साहब से बात की इस स्टोरी से रिलेटेड। वो कहते हैं कि शहरी की तरफ से ये इल्ज़ाम है कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। वो बाकायदा इसकी इंक्वायरी करेंगे और फिर एक्शन लेंगे। और अब तक जो पकड़े जा रहे हैं उन पर FIR भी हो रही है, उन्हें मुअत्तल भी किया जा रहा है और अच्छी खासी जो है उनकी मेहमान नवाजी भी हो रही है। फैसल कामरान साहब ये कहते हैं कि ये अभी एलिगेशन है, बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये एलिगेशन साबित होगा तो SHO मुअत्तल होगा या कार्रवाई होगी, हमें नहीं पता, वो ऑफिसर हैं तो वही लेंगे एक्शन इस पर। अब इस चीज़ को कितना का टाइम लगेगा, सवाल ये है। इस पर तो काम हो जाएगा, बाकी 85 थानों के चेक एंड बैलेंस को उस अंदाज में किया जा रहा है, सवाल ये है। मैंने ये आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपके इस पॉडकास्ट में मैं ऑन द रिकॉर्ड, आपकी रिकॉर्डिंग में मौजूद है, ये कह के जा रही हूँ 86 थानों में एक हफ्ते के दौरान पुलिस वालों पर कितने पर्चे दर्ज हुए ये भी बता दें। ये तो बताते हैं ना आप लोग के फलाना सहाफ़ी, येलो जर्नलिज्म, झूठी खबर सच्ची खबर, बतानी चाहिए पर अपना भी तो बताना चाहिए, कि अपना नहीं बताना। हमने अपनी ऑडियंस के सामने शहरी की फरियाद भी रख दी है और DIG फैसल कामरान साहब का जो रिस्पॉन्स है कि एलिगेशन अभी लगा है, इस पर इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी में जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। हमने एक हफ़्ते पहले बात की थी ओकारा की, जहाँ पर एक वीडियो वायरल हुई कि एक कुत्ता जो है वो एक लाश को खींच रहा है। इसी तरह का एक इंसिडेंट जो है वो खुडिया में होता है।
اسٹوری کیا ہے؟ آپ نے پوری رپورٹ کی ہے. کھڈیاں کے متعلق جو خبر وائرل ہوئی اس کی تصدیق کے لیے میں باقاعدہ اس فیملی کے پاس گئی ہوں، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے. فیملی ممبرز کتنے ہیں، گھر کا ماحول کیا ہے، یہ سب میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں. جناب 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا. بیٹا بڑا ہے، میرڈ ہے، اور اس کا بھی آگے سے ایک بیٹا ہے. اب پیچھے آ گئیں 4 بیٹیاں. 4 بیٹیوں میں سے 2 بیٹیوں کی شادی کر دی گئی ہے. ایک کی عمر ہے 21 سال، دوسری کی عمر ہے 19 سال. 19 سال والی کے بھی 2 بچے ہیں، اور 21 سال والی جو ہے اس کا نام ہے ثنا. اور جو آپ نے سوال کیا وہ ثنا کے متعلق ہے. ثنا کی شادی والدہ اپنی بہن کے گھر اس نیت پر کرتی ہیں کہ میری بہن ہے تو میری بیٹی کو راضی رکھے گی. وہ ہم نے پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں یہ چیز شیئر کی تھی، لوگوں کے ساتھ بات کی تھی کہ اب رشتے بدل چکے ہیں، وہ باتیں نہیں رہی ہیں. خالہ کے گھر شادی ہو گئی. شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بچے عطا فرمائے اور دونوں بیٹے عطا فرمائے. اسی دوران 6 سال کے اندر اندر بچے بھی پیدا ہوئے، بچے بڑے بھی ہوئے، شوہر ٹھیک بھی رہا، شوہر انجیکشنز پر بھی لگا، اور یہاں تک کہ انجیکشن کی اوور ڈوز سے اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی. اور پھر یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس کی بیوی ہے، جو خالہ کی بیٹی بھی لگی، ثنا فیکٹری میں جاب کر کے 35 یا 40 ہزار روپیہ اس کی تنخواہ تھی، اور اپنے بچوں کو پال رہی تھی. اس پیسوں سے بچوں کا دودھ اور میاں کا علاج کروا رہی تھی کہ یہ نشہ چھوڑ دے. خالہ کو کہتی تھی کہ اس کو منع کریں، یہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بچوں کا باپ ہے. تو خالہ آگے سے کہتی تھی تو لایا ہے، پہلے تو نہیں سی. اچھا، شادی سے پہلے نشہ وغیرہ کرتا تھا یا شادی کے بعد؟ شادی کے 8 ماہ کے بعد اس کا آغاز ہوا، اور پھر ایسا لگا کہ وہ اس کی جان لے گیا. ثنا 22 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی، 2 بچے. ماں کو کہا لے کے نکل جائے تو ہن میرا بیٹا تے ہے نہیں، کون کہہ رہا ہے؟ ساس جو کہ پہلے خالہ تھی. ثنا کیا کرتی؟ روتی دھوتی. ابھی اس کو عدت پوری نہیں ہونے دی، ابھی شوہر کا 40واں نہیں گزرا، پہلے اس کو گھر سے باہر دھکے دے کے نکال دیا. ماں باپ کے گھر آ گئی. باپ کیا کرتا ہے؟ ایک ڈرائیور ہے، گھر کرائے کا ہے، کرایہ 6,500 روپے ہے. آپ خود یہ اندازہ لگا لیں کہ کیا سسٹم ہوگا. یہاں پہ رہنا شروع کیا. جاب وہی فیکٹری والی کنٹینیو ہے. اب جاب سے جو پیسے آتے ہیں اس سے بچوں کا دودھ اور معاملات آنا جانا. ذیشان نام کا ایک لڑکا جو اسی فیکٹری میں جاب کرتا ہے، اس کو جب پتہ چلا کہ لڑکی نئی ہوئی یتیم اور روتی دھوتی رہتی ہے، تو اس کو اس ٹائم کندھے کی بڑی اشد ضرورت ہے. تمام لڑکیوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. این وہ ٹائم جہاں عورت ہوئی کمزور، وہ بڑی ہے عمر میں، چھوٹی ہے، جو بھی ہے، این وہ ٹائم ہوتا ہے کارروائی کا مرد کی. وہ سہارا دینے آ جاتا ہے. وہ سہارا دینے آ جاتا ہے، اور اس کی اس ٹائم سہارے والی باتیں جو ہیں وہ ایسے اندر اترتی ہیں جیسے دیسی گھی، اور وہیں سے لڑکی ڈی ٹریک ہوتی ہے. اور پیچھے مقصد ہوتا ہے ہوس پوری کرنا، صرف گوشت کا ٹکڑا. کچھ سیانے یہ کہتے ہیں، مجھے ایگزیکٹلی نام نہیں آ رہا، وہ کہتی ہیں عورت جو ہے وہ مرد کے لیے گوشت کا ٹکڑا ہے، کچھ بھی نہیں. اور معاملات یہ ہوئے کہ ذیشان تسلیاں، میں ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، دل چھوٹا نہ کرو. تمہارے بچے بھی میرے بچوں کی طرح. بالکل ایسا ہی ہے. اس طرح کرتے کراتے اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لی، فرینکنس ہو گئی. اور پھر وہ 40,000 روپیہ تنخواہ ذیشان لیتا تھا. ثنا کو ملتا تھا ڈیلی کا 300 روپیہ، جس میں سے بچوں کا دودھ بمشکل پورا ہوتا تھا. اچھا، ذیشان نے شادی کر لی تھی ثنا سے؟ بالکل نہیں کی تھی. ابھی یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا سین چل پڑا تھا، ریلیشن میں آ گئے تھے. اور تنخواہ جو ہے وہ خود لیتا ہے اور اسے خرچہ دیتا ہے 300 روپے ڈیلی کا. ریسیو کرتی ہے ثنا یکم کو سیلری، جب ان کی تنخواہ کا ٹائم ہے یہ ثنا لیتی ہے اور یہ لے لیتا ذیشان. اور میں حیران ہوں ثنا پہ کہ 2 بچے پیدا کر کے اس معاشرے میں بیوہ ہو کر ساس کا رویہ دیکھ کر ٹھڈے چھڈے کھا کے بھی اتنی سیدھی تھی کہ 40,000 پکڑا دیتی تھی اٹھا کے. میں حیران ہوں اس پر. پتہ نہیں کون سی اس نے کینڈی اس کو کھلائی تھی کہ اس کی کوئی بات بری نہیں لگتی تھی. اس کو کہتی تھی کہ جو یہ کہتا ہے وہی ٹھیک ہے. ذیشان کی 5 انگلیاں گھی میں، تنخواہ بھی مل رہی ہے، عورت بھی مل رہی ہے. ماں کو جب یہ بتاتی تھی باتیں، جا کر کہیں نہ کہیں بات نکل آتی تھی باہر، تو پھر ماں منع کرتی تھی ذیشان سے. ڈیفینیٹلی اس نے منع کرنا ہے کہ یہ غلط ہے، ایسا کیوں کر رہے، کون سی محبت ہے اور کون سا تمہیں یہ حوصلہ دیتا ہے کہ تمہارے پیسے پہ وہ راج کر رہا ہے. اب اس پر آ کر یہ اٹھا کے ماں کی باتیں ذیشان کو بتا دیتی تھی، کیونکہ ذیشان سے زیادہ اچھا دنیا میں کوئی نہیں تھا رشتہ اس کی نظر میں. ذیشان نے ماں سے بدزن کر کر کے ماں کا گھر چھڑوا دیا، اور یہ کہا کہ میں کرائے کا مکان تمہیں پچھلی گلی میں لے کے دیتا ہوں، وہاں پر دونوں بچے لو اور آ جاؤ، چھوڑ دو اپنی ماں کو، تمہاری ماں نہیں اچھی عورت، یہ ہے وہ ہے، فلانی ہے فلانی ہے. اور بہانہ کیا بناؤ؟ گھر میں موجود ایک بھابھی کا، کیونکہ ایک بھائی میں نے آپ کو بتایا میرڈ ہے،
وہ بیچاری کو 3 میں نہ 13 میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اس کو گندا کر کے اس کے کندھے پر بندوق رکھی اور گیم ڈال دی، گھر الگ کر لیا. گھر الگ کر لیا. یہ لڑ جھگڑ کر والدین سے چلے گئی. ماں منتیں کر رہی ہے، ترلے کر رہی ہے، پیچھے جا رہی ہے، منا رہی ہے، سمجھا رہی ہے، پر یہ کہہ رہی ہے ماں تو ماں ہے ہی نہیں، جو ہے وہ ذیشان ہے. ماں باپ نے ملنا چھوڑ دیا. بہن ایک چوری چوری ملا کرتی تھی جو شادی شدہ ہے، جس کے 2 بچے ہیں، 19 سال والی. اب جناب اس کو بتاتی تھی ذیشان تنگ کرتا ہے، ذیشان یہ کرتا ہے، ذیشان رہتا ہے، ذیشان نہیں رہتا، ہر چیز شیئر کرتی. اور اب تک ذیشان نے نکاح نہیں کیا ہوا. 4 ماہ اسی طرح رہا اس گھر میں، شوہر کی حیثیت سے، اسی انداز میں. اور جب یہ بات محلے میں پتہ چلی تو پھر ذیشان نے نکاح کر لیا، اور نکاح کے بعد 2 ماہ اس کے ساتھ رہا. یہ نکاح ہوا، تنخواہ پھر وہی لے رہے ہیں، بچوں کے ساتھ بدسلوکی بھی کر رہے ہیں، ماں کے گھر جانا آنا بھی بند کر دیا ہے، اور احسان بھی کر دیا ہے کہ ایک بیوہ عورت سے، 2 بچوں کی ماں سے، کنوارے لڑکے نے شادی کی، اس سے بڑا ثبوت کیا دوں محبت کا. اب کیا ہوتا ہے، ذیشان کی جو فیملی ہے ان کو اس بات کا نہیں پتا کہ ذیشان نے باہر ایک نکاح کر رکھا ہے. دودھ دینا ہے، گھر کا کوئی سامان ہے، کچھ چاہیے، سبزی ہے، وہ باہر دوستوں کو کبھی کسی کو کہہ کے بھجوا دیتا تھا اور خود آتا نہیں تھا. آہستہ آہستہ والدین نے کہا کہ ذیشان کے رویے میں بدلاؤ آ گیا ہے، چکر گیا ہے. اور پھر والدین نے رشتہ ڈھونڈ کے ذیشان کی پراپر شادی کی. 250-300 باراتیوں کے ساتھ یہ لڑکا گیا شادی کرنے. اس نکاح کے 15 دن بعد، 15 دن تک ذیشان کی فیملی کو نہیں پتا تھا کہ شادی کر چکا ہوا ہے، نکاح کر لیا. جی بالکل نہیں پتا تھا. باراتی لے کر گئے، بینڈ باجا، اور ذیشان صاحب ایک نئی لڑکی کو دلہنیا بنا کے لے آئے. اب ظاہر ہے وہ دلہن تھی، پھر فیملی لے کر آئی تھی تو وہ تو وزن میں بھاری تھی، اس کے ساتھ اس نے رہنا ہی تھا. ذیشان کیا کرتا ہے، ثنا کو بلاک، فیس بک بلاک، انسٹا بلاک، واٹس ایپ بلاک، نمبر بلاک. ثنا کا ایک رنگ جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے کہ میری نوکری چھڑا دی، میرے ماں باپ چھڑوا دیے، دنیا داری چھڑوا دی، ایون دین اس کی جاب سے ریزائن بھی دلوا دیا، اور اب خود بھی نہیں آ رہا. زچ ہو گئی. ظاہر ہے فون کر کے تنگ کرتی ہوگی، بار بار کال کرتی ہوگی، اس پر آگے اس نے بلاک کر دیا کہ میرے نئے گھر کو پتہ نہ چلے، بیوی کو پتہ نہ چلے. ایٹ دا اینڈ 4 دن لڑکی بھوکی بیٹھی رہی. دکان ایک گھر کے سامنے ہے، کوئی آپ کہہ لیں کہ چھوٹی سی جیسے ٹھیلے ہوتے ہیں، اس سے رس لیتی تھی ادھار 5 سے 6 روپے کے، اور وہ کھاتی تھی دن میں ایک ٹائم پہ. اور بچوں کو کیا کھلاتی تھی؟ 1 ہفتہ پہلے خالہ ترس کھا کے دونوں بچوں کو اپنے پاس لے گئی تھیں کہ ہم اداس ہو گئے، 1-2 دن رکھیں گے اور پھر واپس دے دیں گے. اور اس کے پیچھے سے ماں کے اوپر یہ ظلم ہوا، یہ قیامت آ گئی. 4 دن تو برداشت کیا، 5ویں دن بس ہو گئی، زبان خشک ہو گئی، بے ہوش ہو، چکر آئیں. اپنی بہن کو کال کر کے کہتی ہے میرا بڑا بڑا حال ہے، میں 4 دن سے بھوکی ہوں، سامنے والے سے رس لیتی ہوں، اب وہ رس بھی نہیں دے رہا، مجھے آ کے لے جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے اوکے میں آتی ہوں. وہ آئی اور آ کے لے گئی. وہ بھی اسی علاقے میں رہتی تھی. آ کے لے گئی، اپنے پاس رکھا، کھانا شانا کھلایا، رات سو گئے. صبح اٹھے اور اٹھ کر اس نے کہا کہ آپ نے بتایا نہیں کہ یہ معاملہ بن گیا اور اس طرح سے. کہتی میں کیا بتاؤں، اس کے پیچھے لگ کے تو تم لوگوں کو چھوڑا تھا، اب تم لوگوں کو اسی کی بات کس منہ سے بتاتی. خیر بہن نے کہا چلیں کوئی نہیں، جو ہو گیا وہ ہو گیا، سنبھال لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، اللہ بہتر کرے گا. اور یہی اس نے کہنا تھا بہن جو تھی. اب یہ ہوا کہ اسی دوران اس کے شوہر کو خبر یہ گئی کہ گھر لگا ہوا ہے تالا، مخبر چھوڑے ہوں گے نا گلی میں کہ چیک کرتے رہا کرو پیچھے سے. پھر دیکھا کہ تالا لگا ہوا ہے اور 2 دن ہو گئے ہیں، تو بیوی کہاں گئی ہے میری. پھر اس کے بعد اس نے ان بلاک کیا نمبر اور لکھا میسج، جان کیا حال ہے. میں حیران ہوں ثنا پہ ثنا. پھر بے وقوف فوراً کہتی میں ٹھیک ہوں. کدھر ہو؟ میں ادھر ہوں. اچھا کیوں یہاں آئی ہو؟ اس لیے آئی ہوں کہ تم بات نہیں کرتے. اور بھی جو چیٹ ہوئی ہوگی، میاں بیوی ہیں ڈیفینیٹلی. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ثنا کو وہ اس بات کے لیے منا لیتا ہے کہ آؤ ذرا باہر بیٹھ کے کھانا شانا کھاتے ہیں، میں بڑا اداس ہو گیا ہوں، بڑے دن ہو گئے، غلطی ہو گئی، بہہ گیا، جو کچھ بھی ہے. ثنا پھر راضی. اور ثنا کو اب تک یہ نہیں پتا کہ اس نے دوسری شادی کی ہوئی ہے. پتا ہے ثنا کو پتا ہے، یہی تو جھگڑا تھا ان کا کہ تم مجھے بلاک کیوں کر رہے ہو، میری کال کیوں نہیں سنتے صحیح سے. میرے والدین نے، میں مجبور ہو گیا تھا، شادی کر دی، کیا بتاتا ان کو، پتا ہے. اب ثنا اپنے گھر پر اس بہن کو جس کے پاس سہارا لینے آئی تھی، اس کو یہ کہتی ہے کہ میں بازار جا رہی ہوں، میری پینڈنگ تنخواہ جو تھی وہ مل گئی ہے، میرے جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، میں نیا جوتا لینے جا رہی ہوں، تو میں بس 2 گھنٹے میں آئی، تم چاول بناؤ، میں نے چاول کھانے ہیں مٹر والے. یہ بہن نے مجھے بتایا، تم بنا کے رکھو، میں واپس آتی ہوں پھر کھاتے ہیں. بہن خوش ہو گئی کہ چلو ریکوری کی طرف آ رہی ہے، رونا دھونا چھوڑ دیا ہے، چل پھر رہی ہے. نکلی گھر سے 2 قدم آگے ذیشان کھڑا ہے، لے گیا اس کو. کہاں لے کر گیا؟
ڈھنگشان نہر پر. اب ڈھنگشا نہر جو ہے نا، میں نے کافی پروگرامز وہاں پر کیے، بہت بڑی نہر ہے اور بہت بہاؤ ہوتا ہے ادھر پانی کا. اور نہر تو نہر کے سائڈ پر جو خشکی والا ایریا ہے وہاں کچی مٹی اور ریت بہت زیادہ ہے. وہاں لے گیا، لے جا کر اس لڑکی کو برہنہ کیا، یعنی بیوی کو. اسی کے کپڑوں سے، میں آپ کو نہیں بتا سکتی کیا چیز کس طرح سے، جو مجھے اس کی فیملی نے بتائی. ڈھکے چھپے الفاظ میں بات یہ ہے کہ اسی کے کپڑوں کو اتارا، اسی کے کپڑوں سے اسی کے ہاتھ دونوں پیچھے باندھے، منہ باندھا، مار دیا. اور پھر اس کے بعد اس کے جسم پر تیزاب گرایا. جل گئی، جھلس گئی، سوائے پاؤں کے، چونکہ پاؤں پر تیزاب نہیں گرا تھا، گڑھے میں گاڑ دیا. اور چلو جی، اللہ اللہ خیر صلاح، ہاتھ سے جھاڑے دوسری بیوی کے پاس چلا گیا. کس قدر ظالم انسان ہے کہ اس کی تنخواہ بھی کھاتا رہے، اس سے نکاح بھی کی ہے اور رشتہ بھی بن گیا، اور پھر اس کا یہ حال کیا. بات کیسے کھلتی ہے، باڈی کیسے ملتی ہے؟ تھانے میں پرچہ درج ہو چکا تھا ذیشان کے متعلق، جو درج کروایا تھا ماں نے کہ میری بیٹی کو اس طرح سے لے گیا ہے. اغوا کا، اغوا کے پرچے کا مطلب ہوتا ہے کہ مغویہ کو ریکور کروانا ہے پولیس نے، جو کہ نہیں ہو سکی. اب خبر یہ رپورٹ ہوتی ہے کہ پولیس نے اس کھڈے میں سے لڑکی کو برآمد کیا ہے، لاش کو. کچھ لوگ یہ بھی خبر کرتے ہیں وہاں سے، جو مقامی نمائندے ہیں، صحافی ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب جانور گھسیٹ رہا تھا لاش کو باہر، اور وہاں سے پتہ لگا پولیس کو، پولیس کی نفری موقع پر پہنچی، رپورٹ بنائی اور سارے معاملات ہیں. اتھینٹک اور تصدیقی بات ڈیفینیٹلی پولیس ہی بتائے گی. اب یہ جو لاش ہے یہ 15 سے 16 دن کے بعد ملی ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ لاش کی حالت بہت خراب تھی. لاش کو چونکہ تیزاب بھی گرایا ہوا تھا تو لاش کو انہوں نے یقیناً اپنی تحویل میں لیا، پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا، پوسٹ مارٹم ہوا اور اس پوسٹ مارٹم کے پیسے بھی دیے ماں نے، جس کے اپنے گھر نہیں روٹی پوری ہوتی. حیران ہوں میں، کیا کس چیز کے پیسے؟ گلوز لانے ہیں، یہ لانا ہے، وہ لانا ہے، سویبز لانے ہیں، یہ تمام چیزوں کی لسٹ ایک بنا کے دی، اور انہوں نے لسٹ میں سے سامان جو آیا وہ اپنی جیب سے خریدا، دیا، پوسٹ مارٹم ہوا، واپس آ گئے. کوز آف ڈیتھ کیا تھی؟ ثنا کا گلا دبا کے اس کو مارا یا چھڑیاں مار کر؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ تو یہ کہتی ہے کہ اس کے جسم پر جو تیزاب گرایا اس سے اس کی ڈیتھ ہوئی جھلس کر، اور پھر اس کا سانس بھی بند کیا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کو برہنہ کیا ہوا تھا. نفرت کی شدت اس کیس میں صحیح سے وہ شخص سمجھ سکتا ہے جو اس کیس میں ہوتا ہے یا اس فیلڈ میں ہوتا ہے. مرے ہوئے شخص کو ٹھڈے مارنا، تھوکنا، مرے ہوئے شخص کو گولیاں ماری جانا، ایسے بہت سے کیسز ہم نے پہلے بھی رپورٹ کیے. اور عورت کو برہنہ کر کے چھوڑ دینا، مار دینا، یہ نفرت کی شدت ہوتی ہے، انتہا جنونی جسے کہتے ہیں. اب یہ خاتون رشتے میں اس کی بیوی تھی. مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہر وہ لڑکی، میسج ہے آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے، چونکہ ہم اس پوڈ کاسٹ کو کرائم کو پروموٹ نہیں بلکہ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے بات کرتے ہیں، اور ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے. لڑکیاں ہمیشہ لڑکوں کی میٹھی باتوں میں تب آتی ہیں جب وہ کندھا تلاش کرتی ہیں، دکھی ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں. لڑکا ہے نا اس ٹائم گیم ڈالتا ہے، پتہ پھینکتا ہی اس ٹائم ہے جس ٹائم ایگزیکٹلی معاملہ چل جائے. یہ دکھی تھی، بیوہ تھی، خالہ نے گھر سے نکالا تھا، ماں رکھنے کو تیار نہیں تھی، 2 بچے تھے، لمبی عمر نظر آ رہی تھی. این وہ ٹائم تھا ذیشان کا گیم ڈالنے کا، اس نے ڈال لی. ذیشان پکڑا کیسے گیا؟ ذیشان کو اس کے گھر سے پولیس نے ریڈ کر کے گرفتار کیا ہے. اس سے اگلا پوائنٹ جو بڑا انٹرسٹنگ ہے، ٹوسٹ ہے، ذیشان کی جو سسر ہے نا، جو اس کی دوسری بیوی، یس، وہ اسی تھانے میں تعینات ہیں. تو اس کا اسے فائدہ مل رہا ہے یا چھترول ہو رہی ہے؟ مجھے بہت اچھا لگا، یہی سوال میں نے بھی کیا موقع پر، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو گرفتار کیا ہے اور جوڈیشل بھی کر دیا، مطلب کہ تھانے جو ریمانڈ لیا ہوگا، تفتیش مکمل کی ہوگی اور پھر جیل بھیج دیا. اگر ذیشان کے متعلق کارروائی نہ کرنی ہوتی تو 1000 بہانے ہے، اس کو بتا دیتے، بھاگ جاتا، کیا ہو جاتا، پیچھے بیٹھ کے خاموشی سے اندر کام ڈل جاتا. لیکن اس کی گرفتاری اس چیز کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہاں لڑکے کو گرفتار کیا. اٹ مینس کہ میرٹ پر کام ہو رہا ہے. یہ بات ہو رہی ہے تھانہ کھڈیاں کی، جو کہ ہے قصور میں. اس اسٹوری میں تو لڑکیوں کے لیے میسج تھا کہ کبھی بھی کسی بھی انجان غیر مرد پہ اس طرح سے یقین نہ کر لیں، اس کو اپنا سب کچھ نہ دے دیں کہ وہی خدا ان کے لیے مجازی خدا بن جائے. بالکل. اگلی اسٹوری کی طرف چلتے ہیں. میاں والی سے ایک نیوز جو ہے وہ کافی وائرل جا رہی ہے، اس پر لوگ ویلاگ بھی کر رہے ہیں. ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے ایک مرد کے پاس اور اسے کہہ رہی ہے تم نے یہ مجھ سے کیا کروا دیا. میاں والی ہے اور جو گاؤں ہے ان کا وہ نام ہے ونڈیاں والا.
دو بھائی سگے بھائی ہیں, دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اور دونوں کی بیویاں ہیں اور دونوں کی اولادیں بھی ہیں. ہم جس کیس پر بات کر رہے ہیں, جس شخص پر بات کر رہے ہیں, جو ہمارا مین کریکٹر ہے آج کے اس کیس کا, وہ ہے کلثوم. کلثوم جو ہے اس کا رشتہ مانگا جاتا ہے, ایک بھائی دوسرے سے مانگتا ہے, ہاں ہو جاتی ہے اور رشتہ ڈن ہو جاتا ہے. شادی کے بعد ان کے 4 بچے پیدا ہوتے ہیں, بہترین لائف سٹائل ہے, اچھی زندگی گزرتی ہے. لڑکی کا جو باپ ہے وہ اونٹوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے, بیپاری ہے. 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ جہاں سودا اچھا ہو گیا خرید لیا اور رکھ لیا. مسئلہ یہ تھا کہ جو بیپاری تھا نا, کاروباری شخص تو بہت اچھا تھا, لین دین بہت اچھا کرتا تھا, ڈیلنگ بہت اچھی کرتا تھا, لیکن پیسے رکھنے کو, بینک جانا ہے رکھنا ہے, اس چیز پر یقین بھی نہیں کرتا تھا اور آتا بھی نہیں تھا اس کو. وہ کیا کرتا ہے, 2 اونٹوں کا سودا کرتا ہے 6 لاکھ روپے میں, 3 لاکھ ایک کا 3 لاکھ ایک کا, 6 لاکھ روپیہ لیا اور بیٹی کے گھر چلا گیا اور جا کر بیٹی کو کہا کہ میں نے 6 لاکھ روپے کا یہ سودا کیا ہے, تمہیں پتہ ہے کہ میرے پاس تو بینک شینک کا سسٹم کوئی نہیں ہے, تو تمہارے میاں کا تو اکاؤنٹ ہے اس میں رکھ لو, جب مجھے چاہیے ہوں گے میں لے لوں گا. اب جو داماد ہے نا وہ اس کے بھائی کا بیٹا بھی ہے, ڈبل رشتہ ہے. ان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں, چاچو جی میں رکھ لیتا ہوں. پیسے لیے اور رکھ لیے, اور یہ روٹین تھی ان کی, پہلی دفعہ نہیں ہوا. اچھا, اس سے پہلے بھی وہ پیسے رکھواتا تھا اور پھر واپس بھی دے دیتا تھا, کبھی کوئی مسئلہ ہوا نہیں تھا. اب جناب کچھ عرصے کے بعد پیسوں کی ضرورت پڑی اور انہوں نے کہا کہ 3 لاکھ روپے مجھے دے دو, باقی 3 تم لوگ رکھو. اوکے چاچو جی میں کل لا دوں گا. اکاؤنٹ سے جا کے 3 لاکھ کیش نکلوایا, ان کو دے دیا, ڈن, کھانا شانا کھایا, گپے شپے ماری اور ڈن ہو گیا. جب آپ ایک مرتبہ کسی کے پاس اپنی امانت رکھواتے ہیں اور وہ امانت آپ کی پراپر حفاظت کے ساتھ رکھی جائے, ریٹرن کی جائے, تو آپ کا اعتماد ڈبل ہو جاتا ہے. بیٹی بھی راضی ہے, اس کا شوہر بھی راضی ہے, زندگی بہترین گزر رہی ہے. حالات میں, کاروبار میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤنس آئے. وہاں پر آ کر اب ظاہر بیوی نے تو خرچہ مانگنا ہے کہ بھائی خرچہ دو مجھے. اب آدمی یہاں پہ آ کے بڑا کمزور ہو جاتا ہے, وہ کیا کہے اس کو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, یہ جواب دے نہیں سکتا. اس نے کہیں نہ کہیں سے ادھار پکڑنے ہیں, لینے ہیں, دینے ہیں اور خرچہ پورا کرنا ہے. اب یہ کیا کرتا تھا, وہ جو 3 لاکھ روپے پڑے تھے اس میں سے تھوڑے تھوڑے خرچہ نکالتا رہا. کبھی بیوی نکالے, کبھی یہ نکالے, کرتے کراتے وہ پیسے کم ہوتے ہوتے ایٹ دا اینڈ بینک میں رہ گئے صرف 40,000 روپے. 2,60,000 جو ہیں وہ کھائے گئے خرچے کی مد میں. کافی عرصے سے کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا تھا. سسر کو پھر سے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی. انہوں نے کہا کہ بیٹا جو میرا 3 لاکھ رہ گیا تھا ذرا وہ تو دے دو. اچھا چاچو جی میں کل نکلوا لوں گا. اندر ہی اندر پریشان کہ اب کیا کروں گا. بیوی کو کہتا ہے کہ تم نے اس میں سے پیسے نکلوائے, میں نے نکالے, اب ادھر 40,000 پڑا ہوا ہے, کیا کرنا ہے, تمہارا باپ بار بار مانگتا ہے. چاچو جی میری نا چیک بک ختم ہو گئی ہے, میں نے اپلائی کی ہے, 7 دن میں آئے گی. لیکن جو لارا ہوتا ہے, جو جھوٹ ہوتا ہے, وہ زیادہ دیر نہیں چلتا. اندر ہی اندر پریشان ہے, پریشرائزڈ ہوا ہوا ہے. ایٹ دا اینڈ یہ لارے, یہ جھوٹ, یہ باتیں 15-20 دن تو نکال پائیں, اس کے بعد نہ نکال پائیں. پلان ایک بناتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ, کہتا ہے میں جا کے ایک پسٹل خریدتا ہوں, تم یہ کرنا کہ ہم یہاں سے اکٹھے نکلیں گے گھر سے اور بائک پر نکلیں گے. راستے میں تم فون کرنا اپنے ابا کو اور کہنا میرے ساتھ ڈکیتی ہو گئی ہے, میں تو پیسے دینے آ رہی تھی آپ کے. بیٹی کہتی کیا مطلب, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کلثوم کی بات ہم کر رہے ہیں. کہتا ہے میں بتاتا ہوں, ہم یہاں سے پیسے دینے نکلے جبکہ پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں. وہ جو نواب خان چوک ہے بڑا سنسان چوک ہے, تمہیں پتہ ہے نا. ہاں جی مجھے پتہ ہے. وہاں جا کر تم نے میری بازو کے گوشت والے حصے کو ہاتھ سے پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے فائر کرنا ہے, جھوٹا وقوعہ بنانا ہے. فائر ہو جائے گا, یہاں سے گولی لگے گی, یہاں سے نکل جائے گی, لیکن دھیان رکھنا ہڈی میری بچا لینا, میری ہڈی نا تم ہڈی میں نا فائر مار دینا. مطلب گولی جو ہے وہ چھو کر نکل جائے. یس, مطلب ہم سچے ثابت ہو جائیں اور پھر ہم کہیں گے وہ ڈکیتی ہو گئی 15 کو بھی کال کر دیں گے, جان چھوٹ جائے گی, عزت بچ جائے گی, اور 3 لاکھ جو ہے وہ مینیج ہو جائیں گے. مینیج ہو جائے گا. اب یہ کہتی نہیں میں نے نہیں کرنا. گھریلو عورت ہے, اس کو بیچاری کو کیا پتا پسٹل کیا کیسے کس طرح چلنی ہے. خیر کرتے کراتے شوہر تھا, منا لیا, ایگری کر لیا, کاؤنسلنگ کرتے منا لیا. اب یہ کہتی ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے. وقوعہ جو پلان بنایا تھا اس کے مطابق دونوں نکلے اکٹھے گھر سے, اور پھر اپنے باپ کو کال کر کے کہتی ہے ابا ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں, پیسے دینے کے لیے آپ کے لے آئے تھے میرے میاں. ہاں بیٹا آجو میں گھر پر کھانا اکٹھے کھاتے ہیں. اوکے ڈن, نکل گئے. این اس جگہ پر جا کر کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو غور سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ لیں, ڈیفینیٹلی میاں بیوی. اب اس کو کہتا ہے کہ یہ میں نے پسٹل لے لی ہے.
20,000 کی لایا ہوں. دیہان سے فائر کرنا میری بازو میں کہ میرے دل پہ نہ لگ جائے, میری ہڈی پہ نہ مار دینا تم. کہتی مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے, میں نے نہیں کرنا, آپ زبردستی منا رہے ہیں لیکن میں نہیں اس بات پر ایگری, میں نے کبھی چلایا ہی نہیں, او مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, میں ہوں نا تمہارے ساتھ. کہتی ٹھیک ہے, لوڈ کر کے دیا. اب ہاتھ کانپ رہے ہیں اس کے, اناڑی ہے نا ڈیفینیٹلی. اب پسٹل سے جب کرتی ہے نا فائر تو ایک ڈس کی آواز آتی ہے, پریشر ہوتا ہے اس کا, پریشر ہوتا ہے. آنکھیں زور سے بند کر لیں, جھپک لیں خوف کے مارے. این اسی سیکنڈ میں گیم چینج ہو گئی. جو فائر تھا وہ گوشت میں کیا لگنا تھا, وہ ہڈی میں کیا لگنا تھا, وہ سیدھا جا کے لگا چیسٹ پہ, سینے پہ, اور کمر سے باہر نکل گیا, یعنی آر پار ہو گیا, موقع پہ ڈیتھ. یس, وہیں پر ڈھیر ہو گیا, نیچے گر گیا. اب یہ جیسے ہی آنکھیں کھول کے دیکھتی ہے ہاں فائر ہو گیا, تو دیکھتی ہے کہ میاں تو نیچے خون و خون, برے حال, رونا پیٹنا, اپنے سر میں ہاتھ زور زور سے مارنے لگتی, اور کہتی یہ میں نے کیا کر دیا, میں کہتی تھی میں نے نہیں کرنا, میں کہتی تھی میں نے نہیں کرنا, آپ نے زبردستی مجھ سے کروایا. یہ وہ جملہ ہے جو وائرل ہوا ہے, جس پر آپ نے میرے سے سوال کیا. پولیس آتی ہے موقع پر, کچھ وقت کے لیے تو لگاتار حیران, پریشان اور روتی جا رہی ہے. اس کے بعد اپنے آپ کو سنبھالتی ہے اور پھر 15 پر کال کرتی ہے. کیا کہتی ہے کہ میں نے مار دیا اپنے شوہر کو, اسی پلان کے تھرو جو شوہر نے پٹی پڑھائی تھی. آپ سوچیں کہ اس عورت پر اس ٹائم کیا بیت رہی ہوگی, حالانکہ اس نے انٹینشنلی یہ قتل نہیں کیا. عزت بچاتے بچاتے بیچاری کہاں کی کہاں پہنچ گئی, ایک غلط راہ پر چلتے چلتے. جو شوہر نے ایک پٹی پڑھا دی اس نے کر لیا پورا, ویسے تو کوئی کرمنل عورت نہیں تھی. پولیس آئی, اس کو کانپتی کانپتی آواز سے لرزتے لرزتے یہ کہتی ہے کہ ڈاکو آئے تھے, وہ ڈکیتی کر گئے ہمارے ساتھ, میرے میاں کو گولی مار گئے اور پیسے چھین کے لے گئے. ہم تو ابا کے گھر جا رہے تھے ان کو پیسے واپس کرنے کے لیے. پولیس کی میرے ہر شو کو نکالنے میں کہتی ہوں 4 آنکھیں ہیں, 2 آگے 2 پیچھے. پچھلی آنکھوں سے پولیس نے کہا اچھا آپ کو کچھ نہیں مارا انہوں نے؟ نہیں مجھے نہیں مارا, نہ آپ کے کپڑے خراب, نہ بال خراب, آپ بالکل ٹھیک ٹھاک زیور لے کر گئے, نہ کچھ کہا. بالکل بالکل بالکل. اور پھر جاتے ہوئے پسٹل بھی پھینک گئے یہاں پہ. ڈاکو تو کبھی پسٹل نہیں پھینک کے جاتا. اب پولیس بہت چلاک ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے ڈیلی بیسس پر کیسز دیکھنے, پبلک ڈیلنگ ہے. ہوا کچھ اس طرح سے کہ پولیس نے کہا چلو بھائی اپنے ابا کو فون کرو. ابا کو فون کیا, جیسے ہی فون کیا ابا کو بتایا کہ یہ وقوع بن گیا بھیا آپ کی بیٹی کے ساتھ. ابا نے کہا اوئے ہوئے میری تھی. اب یہ جس مقام پر کھڑے تھے نا, وہ راستہ باپ کے گھر کو نہیں جاتا تھا, راستہ جاتا تھا کوئی اور. وہاں سے مضبوطی آئی کہ اس میں شک مضبوط ہوا, پسٹل پڑا تھا, شک مضبوط ہوا. 2 ڈاکو آئے, 2 لوگ ہیں, ایک کو مار گئے, دوسرا بالکل ٹیشن کپڑوں کی کریز بھی خراب نہیں ہوئی. یہاں سے شک مضبوط ہوا. لیکن پولیس کی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ اس ٹائم اگر پولیس کہے گی نا کہ ہاں تم وہ ملزمہ, تو لوگوں نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارا بندہ مرا اور ہمیں پہ چڑھائی. لوگ فائدہ بھی تو اٹھاتے ہیں. اب باپ بھی آ رہا ہے, پولیس پوچھتی ہے باپ کو دسو جی تواڈے گھر نوں کیڑا رستہ جاندا ہے. تو باپ بیٹی کو دیکھ رہا ہے کہ کیا معاملہ ہے. وہ بیچارہ پریشان ہے کہ بن گیا میری بیٹی کے ساتھ. کہتا ہے جی میرے گھر نوں تو وہ والا راہ جاندا ہے, تے جاندا ہی نہیں ہے, تے لمبا ہی بڑا ہے. پولیس اس کا منہ غور سے دیکھتی ہے تو یہ پریشان. پولیس کہتی ہے آجو تھانے جا کے ایک پرچہ درج کیا جاتا ہے. اور پرچہ درج کرنے کے بعد پولیس جب اس کو الگ بٹھا کے فیمیل تفتیش کرتی ہے اور پوچھتی ہے بتا دو سیدھی بات جو بھی ہے, ورنہ منوانا تو ہمیں آتا ہے. یہ تو ایک آپ تو بچوں کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ پولیس کا جب دل کرتا ہے, جو دل کرتا ہے پولیس کہتی ہے اوکے. یہ سوئی کے سوراخ میں سے بہت چھوٹے سے ہاتھی گزار دیتے ہیں, ایسا ڈنڈا مارتے ہیں بندے کو. خیر ہوا کچھ اس طرح سے کہ اس لڑکی کی جب تفتیش ہوئی, ستھری کر کے کوئی 4 سے 5 منٹ, بس اس سے زیادہ نہیں, اور فیمیل کی تفتیش, تو اس نے طوطے کی طرح پوری کی پوری بات بھی بتائی, اقبال جرم بھی کیا, پسٹل کے حوالے سے بھی بتایا کہ 20,000 روپے کی میرے شوہر نے خریدی, جب پیسے نکالے وہ ساری ہسٹری, تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ پولیس کو بتائیں. تب جا کے روتے دھوتے باپ نے یہ کہا, گفتگو کرتے ہوئے باقاعدہ سٹیٹمنٹ دی کہ صرف 3 لاکھ اور میری بیٹی بیوہ, میری بیٹی جیل میں قاتل بن گئی, تھانے میں رات گزاری, بھتیجا قتل ہو گیا. تو یہاں پر آ کر میں آپ کو بتاؤں کہ رشتے جو ہیں نا وہ بدل جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹائم سسر کو یعنی کلثوم کے والد کو داماد کا دکھ ہوگا یا اپنی بیٹی کا ہوگا؟ بہت بڑی 3 کروڑ کی اماؤنٹ نہیں ہے, 3 لاکھ روپے دے دے گا آج نہیں تو کل, لیکن اپنی عزت بچاتے بیچارہ قبر میں پہنچ گیا. پیسے پھر ادھر کی ادھر ہیں, ادھار ادھر ہی ہے.
یہ کہتے ہیں نا کہ موقع پر بس ایک غلط فیصلہ کیا سے کیا کر دیتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ایک غلط فیصلہ، ایک غلط سٹیپ آپ کو ڈی ٹریک کرتا ہے، اور وہ ڈی ٹریک دوبارہ لائن پر آتے سالوں لے جاتا ہے اگر تو نیت ہو. وقت واپس نہیں آتا. گزرا وقت کبھی واپس نہیں آتا. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو دوسرا بھائی ہے نا، بھائی نے رشتے کیے تھے نا آپس میں، اب دوسرا بھائی کیا کہتا ہے کہ مجھے اپنے اس بھائی سے بہت پیار تھا، اوکے ڈن، لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ پیار اپنے بیٹے سے تھا جس کی جان چلے گئی ہے. اگر تو بات صرف 3 لاکھ کی تھی تو کاش مجھے یہ بتا ہی دیتا، میں دے دیتا. اب پچھتاوا رہ گیا نا ہاتھ میں، اس کے علاوہ تو کچھ رہا نہیں. دوستو آج کے پوڈ کاسٹ میں تو عمر کی سٹوری ہم نے آپ کے سامنے رکھی. عمر کا کیا موقف تھا اور اس پر ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران صاحب نے کیا کہا وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا. ابھی تو یہ ایلیگیشن کی حد تک ہے، اس پر کیا ایکشن ہوگا، انکوائری میں کیا کچھ سامنے آئے گا، اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے سامنے وہ بھی رکھیں گے.